بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد مرحوم کہتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا کہ مکھی کی فلائی جو ہوتی ہے بہت ساری آنکھیں ہوتی ہیں، اور ایک میں نے بہت ہی بزرگ اعلیٰ انسان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی بہت ساری آنکھوں کا فائدہ کیا جب اس میں بیٹھنا ہی گندگی پہ ہے۔ تو اب یہاں سے بات کرتے ہیں کہ اگر اس انسان کی مثال کیسی ہے کہ جو اچھی چیزیں ہونے کے باوجود بھی گندی چیزوں پہ فوکس کر لیتا ہو، توجہ مرکوز کر لیتا ہو، اور وہاں سے کچھ ایبزارب کرنے کی صحیح کرتا ہو۔ اب یقیناً آپ کہیں گے اور ہم سب کہیں گے کہ یار یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے۔ ایک انسان صحت کی بجائے بیماریوں کی طرف فوکس کر لے، توجہ مرکوز کر لے، اور اس کو ذہن نشین کرنا شروع کر دے تو وہ کیسا انسان ہوگا؟ ایک انسان کسی دکان پہ جاتا ہے، وہاں پہ بہت گھٹیا چیزیں بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، اور وہ اپنے لیے گھٹیا چیزوں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ انسان کیسا ہے؟ وہ بہت ہی احمق انسان ہے۔ آپ سچ 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 پوچھیں تو ہم سارے لوگ عام کانا تقریباً سارے لوگ ماں سوائے کسی اکا دکا اور شاذ و نادر انسان کے، ہم سارے گندگی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ آپ پوچھیں کہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم چونکہ بہت سارے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، یا کم لوگوں سے ملتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نیچرلی فطری طور پہ ہم کچھ سوچتے بھی ہیں۔ جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی حرکات و سکنات جو ہیں، ان کی گفتگو جو ہے، ہم اس پہ سوچتے بھی لازم ہیں۔ اب جب ہم کسی انسان کے بارے میں دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کو ملتے بھی ہیں، تو آپ کسی کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں، اپنے ذہن سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی اور سے بات کر کے دیکھ لیں کہ جس انسان کو آپ دونوں افراد جانتے ہوں، آپ کو اس بندے کی خامیاں بتائی جائیں گی، اس بندے کی خامیاں بتائی جائیں گی، اور خامیاں ہی بتائی جائیں گی۔ کیا وہ انسان خوبیوں سے خالی ہے؟ ایسا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ There is no one like him اہل، کہ جو انسان خوبیوں سے خالی ہو اور اس کے اندر صرف برائیاں ہوں، لیکن چونکہ ہم اس مکھی کی مانند ہیں کہ جس نے گندگی پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے، ہم اس انسان کی مانند ہیں کہ جس انسان نے اچھی چیزیں، صاف ستھری چیزیں ہونے کے باوجود بھی گندی چیزوں پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے، اور ہم اس انسان کی مانند ہیں کہ جو صحت والی چیزوں کی بجائے بیماری والی چیزوں پہ بیٹھتا ہو، اور بیماری والی چیزوں کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہو، مصروف ہو جاتا ہو، اور ہم اس انسان کی مانند ہیں کہ جو کسی دکان پہ بہترین چیزیں چھوڑ کے اور گندی چیزیں پک کرتا ہو۔ ہم اس انسان کی مانند ہیں کہ جو کسی ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے جہاں پہ ہر طرح کے کھانے میسر ہیں، اور وہ گندے کھانوں کا، غلیظ کھانوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، میں نے ایک ایسے ریسٹورنٹ کی بات کی کہ جس پہ ہر کھانا موجود ہو۔ اب ہر کھانا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے پھر ایسے افراد پہ فوکس کر لینا کہ ایسے افراد کے لیے اپنا ذہن مصروف کر لینا کہ جن کے اندر اچھائیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں۔ اور پھر جب ہم ایک انسان پہ آتے ہیں تو پھر اس انسان پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور اس کی جو خامیاں ہیں
اس پہ ہم ساری توجہ مرکوز کر لیتے ہیں۔ اب یہ کس قدر اہم کانہ بات ہے، کس قدر ناقص سوچ اور ناقص رویے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس ساری چیز کا اثر ہماری نفسیات کے اوپر یقین جانیے یقین جانیے یقین جانیے بہت نگیٹو ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا سٹائل ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس کا جو اثر ہماری ذات کے اوپر ہوتا ہے وہ نہایت منفی، نہایت گھٹیا ہوتا ہے۔ وہ اچھا ہرگز بھی نہیں ہوتا اور بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں کہ جی ہم اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنا سکیں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں، اگر ہم کسی ایسے انسان کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں یا زیادہ وقت اس کے بارے میں سوچنے پہ بتا دیتے ہیں کہ جو انسان جس کے اندر خامیاں بہت زیادہ ہیں، خوبیاں بہت کم ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہم بھی انہی چیزوں کو اٹریکٹ کریں گے۔ ہم میگنٹ ہوتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک مقناطیس ہوتا ہے، اور یہ مقناطیس جو ہے جس چیز پہ ہم جتنا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں، جس چیز پہ ہم جتنا زیادہ توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، ہم اس چیز کو اپنے اتنا ہی قریب کر لیتے ہیں یا ہم اس کے اتنا ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم بیماریوں کے اوپر فوکس کریں گے تو ہم بیماریوں کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر ہم گندی چیزوں کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے تو ہم گندی چیزوں کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، ہم قریب ہو جائیں گے، ہم خود قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم گھٹیا اور ناقص چیزیں جو ہیں ان پہ فوکس کریں گے، ہم ان کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ ہم گندے کھانوں پہ، گھٹیا ناقص مضر صحت کھانوں پہ اگر ہم فوکس کر لیں گے، توجہ مرکوز کر لیں گے، ہم خود بخود ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے چلے جائیں گے، ہم خود بخود ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اچھی چیزوں پہ فوکس کیجیے گا اور ایک اپنی ہیبٹ بنانے کی کوشش کریں، ایک اپنی ہیبٹ، اپنی عادت، اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور وہ ایک بات یہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ایک انسان کے اندر سے اچھائیاں تلاش کرنی ہیں، میں نے ایک انسان کے اندر سے خوبیاں تلاش کرنی ہیں، اور میں نے ان خوبیوں کے اوپر فوکس کر لینا ہے، میں نے ان کے اوپر ساری توجہ اور توانائی کو مرکوز کر لینا ہے۔ اور یقین جانیے گا، آپ ایک انسان کے اندر جتنی خوبیوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں، کیجیے گا، اور یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ اور پھر ان کو اپنانے کی، ان کو سیکھنے کی، ان سے گفتگو بھی کیجیے گا تو ان کی خوبیوں کے اوپر کیجیے گا، ان کی ایبسنس میں، ان کی پریزنس میں، ان کے اوپر جب بات کرنی ہے تو ان کی خوبیوں کے اوپر بات کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کی ہیبٹ اپنائیں، کیونکہ یہ ہمارے بہترین مفاد میں ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوبیوں کا مجموعہ بنیں تو اس سے بہترین طریقہ کار کوئی نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیس آف مائنڈ جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ ہمیں حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، سکون حاصل ہو، اچھے تعلقات حاصل ہو، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔